یا اللہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رات کے 1 بجے سجل گھر پر اکیلی تھی۔ سارے گھر والے اس یتیم کو اکیلا چھوڑ کر شادی میں چلے گئے۔ کسی کے صحن میں کودنے کی آواز پر وہ ڈر گئی۔ شور مت مچانا لڑکی، میں زخمی ہوں، میری مدد کرو۔ چہرے پر ماسک لگائے وہ کوئی نوجوان تھا۔ اس نے سجل کے کندھے کا سہارا لیا تو وہ خوفزدہ سی اسے کمرے میں لے آئی۔ مجبوری میں اس کی مرہم پٹی کی، پھر اسے کھانا بھی کھلایا۔ صبح وہ ایک خط چھوڑ گیا۔ سویٹ گرل، تم نے تو میرا دل جیت لیا۔ تمہیں اپنی وائف بناؤں گا، میرے خوبصورت بچوں کی ماں بنو گی۔ سجل حیا آلود مسکراہٹ لیے شرما گئی، پر ہوش اڑ گئے جب وہ 1 مہینے بعد حاملہ ہوئی۔ کچن میں برتن دھوتی سجل حسرت سے بار بار چچی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک بار تو اس سے کہیں گی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو شادی میں۔ ماں بیٹیاں تیار ہوتی رہیں، یہاں تک کہ چچا بھی آگے۔ انہوں نے بھی شادی میں جانے کی تیاری کر لی، لیکن انہوں نے جھوٹے منہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ سجل کی مایوسی اور بے بسی اب اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ہی چچی سے کہا تھا، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ شادی میں۔ جواب میں نائمہ بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو گھر پر تمہارا باپ رہے گا؟ نائمہ بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ چچا دبے لفظوں میں کہنے لگے، اکیلی جوان بچی کو گھر میں چھوڑ کر جاؤ گی تم؟ کچھ تو خیال کرو۔ وہ منہ بنا کر کہنے لگی، کوئی اٹھا کر نہیں لے جائے گا تمہاری بھتیجی کو؟ 20 سال سے یہ ہمارے سر پر سوار ہے، اب بھی کہیں نہیں جانے والی۔ چچا کی ہمت نہیں تھی بیوی کے سامنے کچھ بول پاتے۔ وہ سب شادی میں چلے گئے اور پیچھے گھر پر سناٹا سجل کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ برتن وغیرہ دھو کر کچن صاف کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن گھر چھائی خاموشی اور اکیلے پن کا خوف اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرنے لگی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ پتا بھی ہلتا تو وہ ایک دم چونک کر اٹھ جاتی، ایسے لگتا ابھی کوئی دیوار کود کر آ جائے گا۔ اکیلے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ خود کو اتنا ڈرا ہوا محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ چچی اور اس کی دونوں بیٹیاں رشنا اور فضا جان بوجھ کر اسے اپنے ساتھ شادی میں نہیں لے کر گئی تھی۔ اس کی معصوم خوبصورتی کی وجہ سے جہاں جاتی وہ اپنے حسن کی بدولت چھا جاتی تھی۔ انتہائی سفید رنگت، نیلی آنکھیں اور گلابی ہونٹ، وہ بلا کی خوبصورت تھی، اور یہ خوبصورتی اسے اپنی ماں کی طرف سے ملی تھی۔ ایک طرف حسن بے مثال تھا تو دوسری طرف یتیمی کا دکھ اس کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا۔ ابھی بھی اپنے آنسو صاف کرتی وہ اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تقریباً رات کے 12:30 کا ٹائم تھا جب اسے صحن میں کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ لان کی طرف سے درختوں اور پودوں کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ اسے صاف محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی لان میں دیکھنے لگی، جہاں ایک لمبا چوڑا سایہ اسے دور سے بھی دکھائی دے گیا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر تو اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ اس وقت ایک جوان لڑکی گھر میں اکیلی ہے۔ وہ گھر میں گھس گیا ہے، یا تو وہ ڈکیتی کی نیت سے آیا ہوگا یا پھر اس کی عزت خراب کرنے کی نیت سے۔ دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی تھی۔ سجل کے جسم میں جیسے جان نہیں رہی تھی، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ لاؤنج میں آ کر وہ کمزور آواز میں چلائی تھی، کون ہے وہاں؟ لیکن جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے سوچا وہ کمرے میں جا کر اپنے آپ کو لاک کر لیتی ہے، کم از کم اس طرح سے وہ محفوظ تو رہے گی۔ یہی سوچ کر جوں ہی وہ پلٹی تو اچانک کسی نے تیزی میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کسی کے مردانہ ہاتھ اس کے لبوں پر تھے اور وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ سجل کی کمر پر تھا۔ سجل تو بالکل بوکھلا ہی چکی تھی، پہلی بار کسی مرد کا لمس اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ پورے وجود میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نیم اندھیرے میں بھی اس شخص کو دیکھ کر سجل پوری طرح کانپ چکی تھی، کیونکہ وہ لمبا چوڑا قد قامت میں اس سے 2 گنا بڑا تھا، اور اس کو سختی سے خود میں کھینچے وہ اپنی سانسیں اس کے چہرے پر نچھاور کرنے لگا۔ سہمی ہوئی نیلی آنکھیں مقابل کے سامنے آئی تو وہ چونک کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے اتنی خوبصورت آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی تکلیف، اپنا زخم بھول گیا تھا جہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔
ایک تو اجنبی، چہرے پر ماسک لگائے، لمبے لمبے بال اور ماتھے پر بینڈ باندھ رکھا تھا، ہاتھوں میں ان گنت بریسلیٹ اور دھاگے باندھ رکھے تھے۔ حلیے سے ہی وہ ایک گینگسٹر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نازک حسینہ اس کے خوف سے بے ہوش ہو جاتی، ایک دم ہی اس اجنبی ڈاکو نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ دہشت زدہ وجود بے ہوش ہونے کا تھا۔ شش، خاموش، کوئی آواز مت نکالنا۔ رہی صحیح کسر اس ریوالور نے پوری کر دی تھی جس نے سجل کو دکھایا تھا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ سٹ پٹائے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ نہیں نہیں، پلیز مجھے کچھ مت کہنا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ معصوم کو مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، اور پلیز میرے قریب آ کر میری عزت خراب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، میرے پاس سوائے عزت کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ میں سوکھی ہڈی، دبلی پتلی سی، میں کہاں ہی تمہیں وہ سب دے پاؤں گی، پلیز پلیز میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ مقابل کھڑا شخص اس کے یہ الفاظ سن کر تھوڑا شوق ہوا تھا۔ درد سے اس کا وجود اکڑ چکا تھا۔ تبھی گہرے زخم پر جب درد کی ٹھیسیں اٹھی تو وہ ہلکا سا کرا گیا۔ سل کی نظریں بے ساختہ اس کے وجود پر گئی تھی۔ جب وہ کہنے لگا، منہ بند کرو لڑکی، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کی تو یہ ریوالور چلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دیکھو میرا زخم کتنا گہرا ہے، مجھے مرہم پٹی کی ضرورت ہے اور وہ اس وقت تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ چلو مجھے سہارا دو، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، میں صرف تم سے مدد مانگنے آیا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے۔ سامنے کھڑا شخص بھلے ہی ایک ڈاکو گینگسٹر تھا، لیکن اس کی آواز، اس کا بھاری لہجہ دھیرے دھیرے سجل پر حاوی ہونے لگا۔ ڈاکو بھائی، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ معصومیت سے گلابی ہونٹ لٹکائے وہ روتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ جواب میں وہ اپنے زخموں کے باوجود مسکرا دیا تھا۔ مجھے تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں لٹل گرل، بس تم میری بینڈیج کر دو، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ پلیز مجھے کمرے میں لے چلو، میں تھوڑی دیر لیٹنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ چھوٹی سی نازک حسینہ گھر میں بالکل اکیلی ہے اور اس سے حد سے زیادہ خوفزدہ بھی۔ وہ جو اسے کہے گا یہ ماننے کو تیار ہو جائے گی۔ سجل نے اس کا بھاری بھرکم بازو تھام لیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا تھوڑا بہت بوجھ ابھی سجل پر ڈالا ہی تھا کہ سجل تو لڑکھڑا کر نیچے گرنے والی تھی۔ الٹا اس شخص نے سجل کو سہارا دیا تھا۔ کہنے لگا، روٹی نہیں کھاتی کیا تم میں تو ذرا طاقت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ وہ فوراً سے کہنے لگی، مجھے کیا پتہ تھا آپ جیسے ہٹے کٹے گینگسٹر کو سہارا بھی دینا ہوگا، باقی میں بہادر بہت ہوں۔ وہ معصومیت سے بولی تھی، اور وہ تو اس لڑکی کی معصومانہ باتیں سن کر اندر تک ایک عجیب سا سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے سہارا دے کر وہ چلنے لگی تھی۔ کیا کرتی؟ ہاتھ میں پستول، حلیے سے ہی وہ گینگسٹر لگ رہا تھا۔ اگر اس کی بات نہ مانتی تو اپنی جان سے جاتی۔ اس کا گہرا زخم دیکھ کر تو اسے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے میں لے جا کر اسے اپنے ہی بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ وہ تقریباً نیم دراز بیٹھ چکا تھا۔ بازو پر موجود زخم گہرا تھا۔ جو شرٹ اس نے پہن رکھی تھی وہ جلدی سے اس کے بٹن تقریباً توڑنے کے انداز میں کھولنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سجل فوراً اچھل کر پیچھے ہٹی تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں ڈاکو بھائی، پلیز ایسا مت کرے، میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، مجھے یتیم لڑکی کے ساتھ کچھ کر کے کیا ہی ملے گا آپ کو۔ لیکن وہ اسے گھور کر دیکھ کر کہنے لگا، کتنی بے وقوف ہو تم، بار بار یہ الفاظ استعمال کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اگر اب دوبارہ تم نے یہ الفاظ استعمال کیے تو میں سچ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں گا۔ چلو آ کر اب میرا بینڈیج کرو۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ چکا تھا۔ بغیر شرٹ کے اسے دیکھ کر سجل تو جھرجھری لے کر رہ چکی تھی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، توبہ ہے، اتنا ہٹا کٹا مرد اگر اس کی شادی ہو چکی ہوگی تو اس کی بیوی اس کو کیسے جھیلتی ہوگی، اور اگر ہونے والی ہے تو پتہ نہیں اس معصوم لڑکی کا کیا ہی بنے گا، یہ تو اس کا کچومر ہی نکال دے گا۔ یہ سوچ کر وہ بڑبڑائی تھی، جلدی جلدی کس کے پٹی باندھی۔ پٹی باندھ کر کانپتے وجود کے ساتھ جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگی، اس اجنبی نوجوان نے اسے آواز دی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ ایسے حکم دے رہا تھا جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہو۔ پیر پٹکتی وہ کچن میں آ گئی تھی۔ جلدی جلدی دوپہر کی بچی ہوئی بریانی گرم کی اور ساتھ میں رائتا سلاد بھی ٹرے میں رکھ دیا۔ پھر حیرت سے اپنے
آپ کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسے میں اس ڈاکو کی خدمت گزاری کر رہی ہوں۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کھانا لا کر اس کے سامنے پٹک دیا، پھر بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے اب کھانا کھا کر یہاں سے چلے جائیں۔ کیوں میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ اتنا تو اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ زخمی ہونے کی وجہ سے یہ ڈاکو صاحب خود بھی مجبور ہے۔ وہ جلدی جلدی بریانی پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ پانی پی کر فوراً ہی بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے تھوڑا آرام کرنے دو، میں چلا جاؤں گا۔ بلکہ یہاں آؤ، میرا سر دباؤ۔ سجل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں آپ کے قریب کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ وہ بار بار ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ ڈاکو نے اسے جھڑکا تھا، جلدی آؤ، میری بات مان لو، ورنہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم ہی خوفناک ہو گئے تھے۔ سجل ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی، پھر اس کا سر دبانے لگی۔ اس کی شکل ایسے ہو رہی تھی جیسے ابھی رو پڑے گی۔ ویسے تمہارے والدین کو اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ تو میں ہوں نیک اور شریف، اگر جو میری جگہ کوئی اور بدماش ٹائپ گینگسٹر ہوتا تو تم پر ضرور ہاتھ صاف کر لیتا۔ تم ہو ہی اتنی حسین۔ وہ جیسے اس کی صورت آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ سجل کو غصہ تو آیا لیکن لب بھینچ لیے۔ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کبھی خود کو اتنا بے بس نہ محسوس کر رہی ہوتی۔ دل کی بات زبان پر آئی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب تم یتیم ہو؟ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہو؟ وہ جیسے اس کا پورا انٹرویو لینے کے موڈ میں تھا۔ سجل چڑھ کر اس کے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ چچا چچی نے پالا ہے مجھے، وہ لوگ شادی میں گئے ہوئے ہیں، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ کسی نے دیکھ لیا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ میں نے آپ کو بلوایا ہے یہاں پہ۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، چلا جاؤں گا، فی الحال تو مجھے یہاں بہت سکون مل رہا ہے۔ بڑے مزے سے بستر پر لیٹا وہ اسے دیکھے جا رہا تھا جیسے اس کے حسن سے اپنی آنکھیں سیراب کر رہا ہو۔ فکر مت کرو، صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر سجل دھک سے رہ گئی تھی۔ نہیں نہیں پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ، آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں۔ چچا چچی کسی بھی وقت بھی شادی سے واپس آ سکتے ہیں، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ اطمینان سے کہنے لگا، نہیں آئیں گے، فکر مت کرو لٹل گرل، کیونکہ جہاں سے وہ واپس آنے والے ہیں اس روڈ پر بہت بڑا ٹریفک جام ہے۔ سنا ہے کہ کوئی ہنگامہ ہو گیا شہر میں، یوں سمجھو کہ اس ہنگامے کا تعلق مجھ سے ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ سجل کا خون خشک ہو گیا۔ وہ شکل سے ہی ایک ڈاکو، ایک گینگسٹر لگ رہا تھا۔ یقیناً کوئی بڑا جرم یا پھر کسی کا خون کر کے آیا ہوگا۔ وہ بھی ڈائریکٹ یہاں پر اس طرح سے تو وہ بھی اس کے جرم میں حصے دار بن جائے گی اگر زیادہ دیر وہ یہاں پر ٹکا رہا تو۔ اس کے چہرے کے تاثرات رنگت بدلتی دیکھ کر وہ نوجوان دھیمے سے مسکرا دیا۔ یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سکون بھرے لمحات اس کے نازک ہاتھوں کا لمس اس کی پیشانی پر تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، ایسے لگ رہا تھا پوری دنیا کا سکون یہاں پر اس لڑکی کے پاس ہو۔ اسے سوتے دیکھ کر وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور پوری رات کچن میں اکیلی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ دیوار سے ٹیک لگائے سے نیند آ گئی۔ صبح اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھی تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ کچن میں نہیں بلکہ اب بھی اپنے بستر پر وہیں سو رہی تھی جہاں پر وہ اجنبی لیٹا تھا۔ اسے یہاں تک کون لایا؟ وہ تو خوف کے مارے کچن میں چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اس کے جسم پر کپڑے پورے تھے، اس اجنبی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا اتنا بھیانک، یا پھر حقیقت میں یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے؟ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہ پاگلوں کی طرح بستر ٹھیک کرنے لگی کہ اچانک جیسے ہی تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے سے نکلنے والے کاغذ نے سجل کے چہرے کی رنگت زرد کر دی۔ ہائے سویٹ گرل، تمہارے ساتھ گزرے یہ لمحات بڑے ہی خوبصورت تھے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی تمہیں واپس لینے آ جاؤں اور پھر سے ان لمحات کا مزہ لوں، لیکن خیر ابھی مجھے بہت سے دوسرے معاملات نپٹانے ہیں، لیکن میں بہت جلد آؤں گا تمہیں لینے، کیونکہ تم بنو گی میری اور ہونے والی بچوں کی ماں۔ نیلی آنکھوں والی گڑیا، کبھی بھی میرا خیال اپنے دل سے جانے مت دینا، پھر ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر۔ بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی اس تحریر نے اس کی جان نکال دی تھی۔ وہ بار بار اپنے وجود کو، اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، کہیں اس سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کہیں اس اجنبی نے اس سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھا لیا۔ وہ گھبرا کر سیدھا واش روم کی طرف گئی تھی۔ جا کر اس نے جلدی سے اپنی قمیض کو خود سے الگ کیا تھا۔
خود کو واش روم کے آئینے میں نہار کر دیکھنے لگی، آگے پیچھے ہر طرف سے مڑ کر، لیکن ایسا کوئی بھی اثار موجود نہیں تھا جس سے یہ لگتا کہ شاید اس کے ساتھ وہ کچھ کر کے جا چکا ہے۔ وہ گھبرا چکی تھی۔ ان الفاظ کا کیا مطلب تھا؟ اس ہٹے کٹے گینگسٹر کے بچوں کی ماں سوچ کر اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ وہ واش روم میں جا کر اپنی پوری تسلی کرنے لگی۔ اس نے یہی سن رکھا تھا کہ جب پہلی بار میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو کافی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن اسے تو اپنے وجود میں کسی قسم کی کوئی درد یا ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں ایسا کچھ ہونے کے آثار نہیں ملے تھے تو پھر اس نے اس کاغذ میں ایسا کیوں لکھا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے کے زور زور سے پیٹنے کی آواز آنے لگی۔ شاید چچا چچی اور ان کی بیٹیاں شادی سے واپس آ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھولنے گئی، چچی نے اسے آگ بگولا نظروں سے دیکھا تھا۔ کہاں مر گئی تھی؟ یقیناً سو رہی ہوگی۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم لوگ اتنے تھک کر گھر واپس آئیں گے۔ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگا دی۔ چچی نے دروازے پر ہی اسے ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ خاموش تھی۔ وہ سب لوگ بہت زیادہ تھک چکے تھے، کیونکہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے کئی گھنٹے سڑک پر ہی ضائع ہو گئے تھے۔ سب لوگ آرام کرنے چلے گئے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دیر تک کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سچ کہا تھا اس اجنبی نے، وہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ ارے نائمہ، تم لوگ تو کل شادی میں گئے ہوئے نا، لیکن یہ اپنے کسی بھانجے بھتیجے کو گھر کی رکھوالی کے لیے چھوڑ کر گئی تھی کیا؟ یہ الفاظ پڑوسن کے تھے، جسے سن کر نائمہ فوراً کہنے لگی، ارے نہیں بھائی، کسی اور کو گھر کی رکھوالی کے لیے چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اپنی سجل ہے نا، یہ گھر پر ہی تھی۔ اسے ساتھ اس لیے لے کر نہیں گئے کیونکہ گھر پر دھیان رکھے گی۔ ویسے بھی اس کلموہی کو جہاں لے کر جائیں سب اسی کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میری بچیوں کی شادی اچھے اچھے گھروں میں ہو جائے، لیکن اس کمبخت کی وجہ سے جو بھی رشتہ آتا ہے اسی کو پسند کر کے چلا جاتا ہے۔ میں تو اسے کسی راہ چلتے کے ساتھ بھی بیاہ جاؤں، یہی اوقات ہے اس کی۔ وہ منہ بسور کر کہنے لگی تھی، لیکن پڑوسن نے جو بات کی وہ سن کر نائمہ تو حیران رہ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کل صبح تمہارے گھر سے ایک نوجوان کو نکلتے دیکھا۔ ہمسائے زکیہ کی بات پر نائمہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے سجل کو دیکھا تھا۔ وہ جو مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی، زکیہ خالہ کی بات پر اس کی روح فنا ہو گئی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی زکیہ، بھلا ہمارے گھر میں کون نوجوان ہوگا؟ نائمہ بیگم نے ان کی بات کو جھٹلانا چاہا، لیکن زکیہ خالہ کہنے لگی، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ ایک نوجوان ہی تھا، اونچا لمبا قد، بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنے تمہارے گھر سے نکلا تھا صبح۔ باقی بھائی سچ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کون تھا کون نہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر زکیہ خالہ تو چلی گئی، لیکن نائمہ بیگم نے سجل کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ ہم شادی میں کیا گئے، تو نے پیچھے سے گلچھڑے اڑانے شروع کر دیے؟ کیا کہہ رہی تھی زکیہ، سچ بتا، پیچھے سے کوئی آیا تھا کیا؟ وہ مسلسل اس کے نازک وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ سجل خوف سے زرد چہرہ لیے اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں چچی، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ زکیہ خالہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ رو رہی تھی۔ رشنا اور فضا بھی اپنے کمرے سے نکل کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ نائمہ بیگم نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ جانتی ہو تیری ماں بھی ایسی ہی تھی، اس نے اپنے حسن کے جال میں تیرے باپ کو ایسا پھنسایا کہ وہ شراب کا عادی ہو گیا۔ اب یہی حسن جس کا تو فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، تبھی تو میری بیٹیوں کے لیے آیا جو بھی رشتہ ہوتا ہے تو اسے پسند کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس حسن کو خاک کیسے کرنا ہے مجھے معلوم ہے۔ ان کی برفیلی نگاہیں سجل کے خوبصورت چہرے پر تھی، جو فرش پر گری بے بسی سے رو رہی تھی۔ جان بوجھ کر وہ اسے شادی میں لے کر نہیں گئی تھی۔ جب بھی کوئی خاندان میں اسے دیکھتا فوراً ہی نائمہ بیگم سے پوچھتا، یہ لڑکی تو بڑی ہی خوبصورت ہے، بالکل اپنی ماں زبیدہ پر گئی ہے، اس کا کہیں رشتہ کیا ہوا ہے؟ نائمہ بیگم جھوٹ بول کر پیچھا چھڑا لیتی کہ اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ سجل خود بھی ڈر رہی تھی کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس رات کو ہی گھر میں کوئی آیا تھا، نہ صرف بلکہ پوری رات اس گھر میں رکا، بلکہ اس نے یہاں کا کھانا بھی کھایا تھا اور سجل سے اپنی خدمت گزاری بھی کروائی تھی، لیکن وہ بیچاری خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا آنے کا۔ شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپا تھا، لیکن جو بھی تھا خیر معاملہ ٹل گیا۔ لیکن نائمہ بیگم کو اس معاملے کی بھنک بڑھ گئی تھی۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو سجل کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ رات کو جب اس کا چچا گھر آیا تو چچی نے اپنے شوہر کو پانی بعد میں دیا تھا، پہلے سجل کی ساری باتیں بتانا شروع کر دی تھی کہ دیکھ لو اپنی بھتیجی کو،
میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اپنی ماں کی طرح خراب کردار کی ہی نکلی تھی. اس کی ماں نے بھی تو تمہارے بھائی کو پسند کر کے پسند کی شادی کی تھی, اور اب اس کی طرف دیکھو. میں کہہ رہی ہوں یہ تو میرے گھر کی بچیوں کو بھی خراب کرے گی. ہم تو اسے شریف معصوم سمجھتے رہے, لیکن یہ ہمارے پیچھے لڑکے کو بلوا کر نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی. چچا کو بھی غصہ آ چکا تھا. سجل رونے لگی تھی. روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں چچا, ایسا کچھ نہیں ہے. ذکیہ خالہ کو غلط فہمی ہوئی ہے. چچا اس کی بھولی صورت دیکھ کر چپ سے ہو چکے تھے. کہنے لگا کہ مجھے اپنی بھتیجی پر پورا یقین ہے, یہ ایسا کوئی غلط کام نہیں کر سکتی. اور نائمہ تمہیں بھی تو زیادہ فالتو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. چچا کے الفاظ سن کر اسے تھوڑی بہت تسلی ہوئی تھی, لیکن نائمہ دلی دل میں کھچڑی پکا چکی تھی. روشا نے کیپٹن اذلان حیدر کو دیکھ کر چیخ ماری تھی. بھائی آپ, واٹ اے سرپرائز. وہ بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگی تھی. کچن میں کھانا پکاتی روبینہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا. ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا جب بھی چھٹیوں پر گھر آتا ایسے ہی سرپرائز دیتا. آج تو وہ پورے 1 سال بعد آیا تھا. ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. اذلان خود ہی آیا اور انہیں گلے سے لگا لیا. انہوں نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو آرمی افسر تھا. اونچا لمبا قد, خوب روح, خوش شکل, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اب آئے ہو تو ایسے نہیں جانے دوں گی. تمہاری شادی کروا کر ہی واپس جانے دوں گی. روبینہ بیگم نے ٹھان لی تھی. روشا بھی بھائی کی شادی کے لیے بہت پرجوش تھی, لیکن اذلان حیدر کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا معصوم چہرہ آیا تو دل خوشی سے بھر گیا تھا. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی خواہش پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ سن کر تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. پھر وہ فریش ہونے کی کمرے میں آ گیا. ایک لمبے عرصے بعد گھر آیا تھا. شکر تھا کہ مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا. آفیسرز بھی اس کی کارکردگی پر خوش تھے, لیکن سب سے زیادہ خوش وہ اپنے ہم سفر ملنے کی وجہ سے تھا. کئی سالوں سے جسے نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی, بالآخر وہ مل گئی تھی. بس اب انتظار تھا تو اس کا اپنی زندگی میں آنے کا. کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بوجھل سی رہنے لگی تھی. وہ تو نائمہ بیگم کو بتاتے ہوئے بھی ڈرتی. رشنا اور فضا سے اس کی اتنی بے تکلفی نہیں تھی. گو کی عمر میں وہ دونوں اس سے بڑی تھی, لیکن پھر بھی وہ سجل کی ذات کو تنکے کی حیثیت بھی نہ دیتی. اس کی باتوں کا, اس کی ڈریسنگ کا, اور جب ان کی ماں سجل کو مارتی یا پھر کسی بات پر ذلیل کرتی تو ہنسنے میں, اس کا مذاق اڑانے میں وہ دونوں بہت ماہر تھی. ایک دن سے ہی وہ ان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی, جب اپنے دل کی بات کہہ دی. رشنا آپی, مجھے آرمی آفیسرز بہت اچھے لگتے ہیں. کتنے ہینڈسم ہوتے ہیں نا, وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی. لیکن رشنا نے اس کی نقل بگاڑی تھی. شکل دیکھیے اپنی, آرمی آفیسر تو کیا, تمہیں تو کوئی مستری بھی نہیں بیانے آئے گا. ماں باپ تمہارے سر پر نہیں, ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو. بڑے بڑے آفیسرز اور امیر زادوں کے رشتوں کے لیے لاکھوں کروڑوں کا جہیز بھی دینا پڑتا ہے, تب جا کر وہ ان لڑکیوں کی دہلیز پر آتے ہیں. رشنا کے لہجے میں اتنی کاٹ تھی کہ اس کا دل سکڑ کر رہ گیا. پھر اس نے اس کے سامنے اپنے دل کی بات کہنا چھوڑ دی تھی. ابھی بھی طبیعت اتنی خراب تھی, لیکن چچی سے کہتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا. کمزوری اور نیم بیہوشی سے چکر آئے تو وہ وہیں پر گرنے کو ہو گئی. چچی نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا. اس کمبخت کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے, ہر دوسرے دن کھانے کو تو اتنا کھاتی ہے, لیکن جسم میں لگتا ہی نہیں, تو ہمارا کیا قصور ہے. اور رشتہ دار آ کر اس کے ہمدردی میں کہتے ہیں کہ ہم اسے کھانے کو نہیں دیتے. اب کیا ہوا ہے تجھے کمبخت, ویسے بھی کل میری بیٹی کے رشتے والے آ رہے ہیں. مجھے پتا تھا تجھے یہ ناٹک کرنا ہے. ضرور چل, تجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں, ورنہ کام تیرا باپ کرے گا کیا. ان کے لہجے میں غصہ تھا. سجل بھی کمزوری کے باعث چل نہ پا رہی تھی. نہ جانے اتنی ویکنس کیوں ہو رہی ہے, وہ خود سمجھ نہ پا رہی تھی. پھر چچی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. اس کے پیٹ میں بھی مسلسل درد تھا. اس نے ڈاکٹر کو اپنی کنڈیشن بتائی تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چہرے پر عجیب سے تاثرات سجائے چیک اپ روم سے باہر آئی تھی. کیا یہ میرڈ ہے, ڈاکٹر نے پہلا سوال یہ کیا تھا. نائمہ بیگم نے اچنبے سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا. ارے نہیں, کہاں کباری ہے یہ, کیوں, کیا ہوا, سب خیریت ہے, ڈاکٹر پریشانی سے کہنے لگی. لیکن ان کی رپورٹ تو بتا رہی ہے کہ یہ پریگننٹ ہے, اور پورے 5 ویک ہو چکے ہیں ان کی پریگننسی کو. چچی اسے محلے کی ایک کلینک میں لے آئی تھی, جہاں پر بیٹھی لیڈی ڈاکٹر انہیں یہ دھماکہ خیز خبر سنا رہی تھی. انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا, جبکہ سجل بت بن کر بیٹھی تھی. وہ حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھے جا رہی تھی کہ آخر وہ اتنی عجیب بات کیسے کر سکتی ہیں. یہ پرچہ مجھے دیں ڈاکٹر آپ, اور اسے کوئی دوائی دینے کی ضرورت نہیں,
اسے تو گھر جا کر میں خود دوائی دوں گی۔ وہ اس سجل کو گھسیٹتے ہوئے کلینک سے باہر لائی اور گھر میں لا کر اس کو پٹخ دیا تھا۔ پھر چچا کو آواز دیتے ہوئے کہنے لگی، آ جاؤ تم بھی، دیکھ لو اپنی بھتیجی کا کارنامہ جس کی ہمدردی میں تمہارے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ ارے نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھی ہے۔ اور یہ بات تو اسی دن مجھے ذکیہ نے بتا دی تھی کہ اس نے ہمارے جانے کے بعد کسی کو بلوایا تھا اور آج اس کے نتیجے میں یہ بد کردار حاملہ ہے۔ ہائے ہائے، میری تو جوان بیٹیاں ہیں، ان کے سامنے تو یہ بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کتنے غلیظ کردار کی مالک ہے یہ لڑکی۔ میں تو کہتی ہوں ابھی اور اسی وقت اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں آپ۔ یہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں، گندگی کی پوٹ ہے۔ آخر اس نے اپنی ماں کے خون کا اثر دکھا ہی دیا۔ نائمہ بیگم سر پیٹ رہی تھی جبکہ چچا بت بن کر کھڑے تھے۔ سجل بے بسی کی تصویر بنی زمین پر پڑی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جبکہ رشنا اور فضا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ بظاہر معصوم شکل، حسن و دلکشی میں بے مثال ان کی یہ کم عمر کزن ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتی ہے؟ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ چچی نے اسے 2-3 تھپڑ بھی مار دیے تھے۔ پھر چچا سے کہنے لگی، آپ کیوں بت بن کر کھڑے ہیں؟ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ اسے گھر سے نکالے ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ دھمکی دے رہی تھی۔ چچا بلند آواز میں کہنے لگے، بس فیصلہ ہو گیا ہے۔ جو رشتہ آنے والا ہے رشنا کے لیے، وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، میں سجل کا رشتہ ان کے ساتھ کر دوں گا تاکہ میری بھی جان چھوٹے اس روز کی چک چک سے۔ وہ نہایت غصے میں نظر آ رہے تھے، پھر بھاری قدم اٹھا کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ نائمہ بیگم غصے سے بل کھا رہی تھی۔ کون اسے ایسی حالت میں قبول کرے گا؟ ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ یہاں ہے، تمہارے ابو تو پاگل ہو گئے ہیں۔ میری بیٹی کا نصیب اس کے نام کرنے جا رہے ہیں۔ بد کردار لڑکی کو دیکھنا، تجھے تو خالی ہاتھ اس گھر سے رخصت کروں گی تاکہ سسرال والے بھی تجھے پہلے ہی رات گھر سے نکال دیں۔ جب ان کے سامنے تیرے کارنامے آئیں گے۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر سجل کو بد دعائیں دے رہی تھی، جبکہ وہ خود نہیں جانتی تھی اس معصوم کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی کیا اس رات اس اجنبی نے سچ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا؟ لیکن نہیں نا، اس سے کچھ احساس ہوا تھا اور نہ ہی کچھ فیلنگ۔ ہاں، لیکن اس رات وہ کچن میں سوئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر میں تھی، اور اسی بستر میں وہ اجنبی بھی سویا تھا۔ گنڈا، بدماش، گینگسٹر، خدا کرے تم بھی برباد ہو جاؤ۔ منحوس آدمی، تم نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ میں نے تو تمہاری مدد کی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ پھر اگلے دن رشتے والے آ گئے تھے۔ نائمہ بیگم کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ رشتہ ایک بہت بڑے گھرانے سے آ رہا ہے۔ وہ تو رشتے کرانے والی عورت نے بعد میں بتایا تھا کہ لڑکے کی ماں اور بہن ساتھ میں تھی اور دونوں ہی مزاج سے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ رکھ رکھاؤ، تہذیب بہت ہی خاندانی لگ رہی تھی، جبکہ نائمہ بیگم کی نگاہیں اس عورت کے ہاتھوں میں پہننے والے ان موٹے موٹے سونے کے کنگن پر تھی۔ ان کا ارادہ ایک دم ہی بدلا تھا۔ سجل کو نہیں بلکہ رشنا کو ان کے سامنے بھیجنا ہے۔ انہوں نے چچا کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن چچا کہنے لگے، میری عزت کا سودا مت کرو، تم اس لڑکی کو اس گھر سے نکالو، تبھی اس گھر میں سکون ہوگا۔ بس جیسے بھی لوگ ہیں، میں اسے رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ چچا اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے۔ چچی غصے سے کھول رہی تھی، ابھی مجبور تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ مہمانوں کے سامنے پھر سجل پرانا جوڑا پہنے سر پر دوپٹہ لیے مہمانوں کے سامنے آئی تھی، جبکہ لڑکی کی بہن اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جو بہت ہی حسین تھی۔ نیلی آنکھیں، گورا چٹا رنگ، گلابی لب اور پرانے کپڑوں میں وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے گدڑی میں لال ہو۔ واو، شی از سو بیوٹیفل، وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی تو اس کی ماں بھی سر ہلانے لگی۔ بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے ڈائریکٹ سجل سے سوال کیا تھا، جس کے سوکھے لبوں سے جواب بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی چچا کہنے لگے، سجل نور نام ہے اس کا، میری بھتیجی ہے، ماں باپ نہیں ہے۔ میری بھی 2 بیٹی ہیں، لیکن پہلے میں اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں ان سے کہہ رہے تھے، دراصل میرے پاس اتنی دھن دولت نہیں ہے، پہلے بھی 2 بیٹی ہیں، ان کی بھی شادی کرنی ہے اور پھر اس یتیم بچی کی بھی۔ جتنا ہو سکا میں اتنا ہی جہیز دے سکوں گا۔ عورت کہنے لگی، ارے ہمیں کسی بھی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، بس آپ ہمیں یہ پیاری سی گڑیا دے دیجیے۔ یہ بالکل میرے بیٹے کے جوڑ کی ہے، ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ دراصل میں اپنے ازلان کی شادی صرف 2 مہینے کے اندر کر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس کی چھٹیاں بہت کم ہیں۔ اس بار میں اس کی شادی کر کے ہی اسے بھیجوں گی۔
یہ میری دلی خواہش ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا آپ اتنی جلدی شادی کرنے پر راضی ہیں؟ وہ چچا سے سوال کر رہی تھی تو فوراً کہنے لگے، جی جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس طرح آپ کو شادی کی جلدی ہے میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، مجھے بھی اس لڑکی کو جلد رخصت کرنا ہے۔ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ سجل کا نازک دل کانپ کر رہ گیا۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ چچا اسے نفرت کرنے لگے تھے جبکہ چچی کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے یا پھر اسے گھر سے نکال دے۔ رشنا اور فضا سے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ جو ہمیشہ سے ہی ان کا نصیب چراتی آئی تھی، وہ عورت اسے پسند کر کے جا چکی تھی جبکہ چچی اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ تم تو ذلیل ہوگی، دیکھنا پہلی رات جب تمہارا کارنامہ شوہر کے سامنے آئے گا تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا، انہوں نے بلند آواز میں اعلان کیا تھا۔ سجل اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا تبھی تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ اس اجنبی کو کوس رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن دور بیٹھا ایک شخص مسکرا رہا تھا جب اسے پتہ چلا کہ وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا جلد اس کے پاس آنے والی ہے۔ وہ بھی اس سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ سجل کو لگا تھا کہ شاید شادی کے نام پر ہی صحیح اس کے لیے کچھ تو خاص تیاریاں ہوں گی۔ اتنے سالوں سے جھوٹے منہ بھی چچی نے اسے سوٹ لا کر نہیں دیا تھا، بلکہ فضا اور رشنا کی ہی اترن وہ پہن رہی تھی۔ لیکن اب بھی چچی نے اپنا صدیوں پرانا صندوق کھولا تھا جس میں چچی کے اپنے جہیز کے آئے سوٹ پڑے تھے جو کافی پرانے اور بوسیدہ لگ رہے تھے۔ آج کل کے رواج کا تو ایک بھی سوٹ نہیں تھا۔ 2-4 جوڑے نکال کر انہوں نے سجل کی گود میں آ کر پٹکے تھے جو اداس آنکھوں سے دیوار کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سارے سوٹ اس کی گود میں پٹک کر کہنے لگی، یہ لے جانا سسرال، میرے تو کسی کام کے نہیں تھے تو سلائی کروا کے پہن لینا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کہنے لگی کہ نہیں مجھے یہ سب نہیں چاہیے چچی، بس میں اتنا کہوں گی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں خود نہیں جانتی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، لیکن میں ایک لڑکی کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ جانتی ہیں میں پتہ نہیں کیسے حاملہ ہو چکی ہوں، پھر ایسے لڑکے کی زندگی میں کیسے شامل ہو جاؤں؟ یہ تو دھوکہ ہوگا، خیانت ہوگی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نائمہ اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکی تھی، کہنے لگی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو چاہتی ہی ہوں کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہو۔ شادی کی پہلی رات جب تیرا شوہر تجھ پر ٹوٹ پڑے تو اسے پہلی بار میں ہی پتہ چل جائے کہ تو پہلے سے ہی کسی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر چکی ہے، اور پھر تجھے 3 طلاقیں ایک سانس میں دے کر تجھے گھر سے نکال دے۔ خدا کی قسم میں نے بھی اگر پھر اپنے گھر کے دروازے تیرے لیے کھول دیے نا تو میرا نام بھی نائمہ نہیں ہے۔ اس قدر نفرت، اس قدر حقارت سن کر سجل تو کانپ چکی تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رہ کر اسے غصہ آ رہا تھا جب اچانک کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا تو غیر شناسا تھا۔ پہلے تو اس نے 2-3 بار کال اٹینڈ ہی نہیں کی، لیکن جب چوتھی بار دوبارہ سے کال آئی تو اس نے بغیر کچھ بولے فون کان سے لگا دیا تھا۔ دوسری جانب سے وہی گھمبیر بھاری مردانہ آواز گونجی تھی، ہیلو مائی لٹل گرل، کیسی ہو، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ یقیناً مجھے ہی مس کر رہی ہوگی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ہی سجل اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ غصے کے مارے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ شخص اس کے سامنے ہوتا تو اس کا منہ ہی نوچ ڈالتی۔ فوراً پھوٹ کر رونے لگی۔ مقابل بیٹھا شخص اس کے رونے کی آواز سن کر سنجیدہ ہوا تھا، کہنے لگا، او نیلی آنکھوں والی پری، کیا ہوا تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ اتنا زیادہ مس کر رہی تھی مجھے کہ میری آواز سنتے ہی تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے؟ لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ بہت برے ہیں آپ، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے آپ کو اس گھر میں ایک رات کا احسان کیا تھا، لیکن بدلے میں آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے چلے گئے۔ جانتے بھی ہیں ان سب کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے؟ میرے وجود میں آپ کا ناجائز بچہ پل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ گھر والوں نے یہ سچائی بھی جان لی ہے اور میرا رشتہ طے کر دیا۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ، میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا چاہتی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے ملو، میں تمہارے گریبان پکڑ کے پوچھوں گی کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ مجھے یتیم نے آپ کا بگاڑا ہی کیا تھا؟ وہ روتے ہوئے فون بند کر چکی تھی جبکہ مقابل بیٹھا ہوا شخص تو شوق سا کتنی ہی دیر سکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ لڑکی اور پریگننٹ، مگر کیسے؟ اسے بے ساختہ اس رات کا منظر یاد آیا تھا جب وہ زخموں سے چور اس کے بیڈ پر ہی گہری نیند میں سو چکا تھا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ کھلی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا، پانی سائڈ ٹیبل پر ہی پڑا ہوا تھا۔
اس نے پانی پیا، کمرہ خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا، کمرے سے باہر آیا۔ گھر کے باقی 3 کمرے بھی تھے لیکن ان کو تالا لگا ہوا تھا۔ سامنے کچن میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ وہ جلتا ہوا کچن میں آیا تھا جب اسے فرش پر بیٹھی سجل دکھائی دی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ سوئی ہوئی تھی۔ بار بار اس کا سر دیوار سے ڈھلک کر پیچھے کی جانب جاتا۔ وہ پھر سے خود کو سنبھالتی لیکن پھر سے اس کا سر پیچھے کی جانب ڈھلک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور سجل کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ معصوم سی گڑیا اس کی باہوں میں واقعی ایک لٹل گرل ہی لگ رہی تھی۔ وہ اسے مضبوط حصار میں لیے اپنے سینے سے لگائے واپس کمرے میں آیا تھا۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اسے بالکل بھی اندازہ بھی نہ ہوا۔ جیسے ہی وہ شخص اسے بیڈ پر لٹانے لگا تو سجل فوراً ہی انگڑائی لے کر کسمسائی تھی۔ بے ساختہ ہی اس شخص کی نظریں سجل کی دھڑکنوں پر پڑی تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی اور ایسے میں اس کے بھرے بھرے نشیب و فراز جو انگڑائی لینے کی وجہ سے ایک الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ بے ساختہ اور اس کی نظریں وہیں پر ٹک چکی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کے پورے وجود کو جھٹکا تو اس وقت لگا جب سجل نے اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں حمائل کر لیے تھے اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اپنے سینے پر محسوس کر کے اس شخص کا دل تو ایک الگ ہی یک بارگی سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ اسے جھک کر بیڈ پر لٹانے لگا لیکن وہ اپنے بازو اس کی گردن سے نکالنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بے ساختہ وہ شخص اس پر جھکا تھا اور پھر اپنے نرم لبوں سے اس کی گال کو چوم چکا تھا۔ اس کی داڑھی سجل کے چہرے پر چبھی تھی۔ وہ فوراً سے کسمسائی تھی، اسے ڈر سے کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ اسے فوراً چھوڑ چکا تھا۔ صرف ایک کس ہی تو کی تھی اس نے، اور ایک کس سے بچہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے تو بڑے جتن کرنے پڑتے تھے۔ وہ خود ہی سوچوں میں گم ہو چکا تھا لیکن بار بار سجل کی روتی آواز اس کے کانوں میں ٹکرا رہی تھی۔ سجل کی طبیعت آج بھی ٹھیک نہیں تھی، بار بار الٹی آ رہی تھی۔ کچن میں جاتے ہی جیسے ہی کھانے کا دھواں اس کے ناک میں گیا تو ایک دم سے جی متلانے لگا۔ ابھی بھی کچن میں وہ کام کرنے کے لیے آئی تھی لیکن فوراً سے کہہ آنے لگی تو کام وہیں چھوڑ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ بخار حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ 3 بار لگاتار ابکائیاں کرنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ نائمہ نے جب اس کی حالت دیکھی تو سو باتیں سناتی خود ہی کچن میں کام کرنے کو لگ پڑی تھی۔ اگر چاہتی تو اس بچے کو ختم بھی کروا سکتی تھی لیکن اسے تو یہ مزہ چکھنا تھا کہ یہ اپنے سسرال والوں سے جا کر اچھی خاصی ذلیل ہو جائے۔ رات کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا۔ وہ یوں ہی بھوکے پیٹ بیڈ پر ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد بھی ہونے لگا تھا لیکن آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کھلنے کی آواز آئی جو سیدھا صحن میں کھلتی تھی اور پھر اسے اپنے کمرے میں کوئی آتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی۔ اسے اپنے بیڈ پر کوئی بیٹھتا ہوا محسوس ہوا اور پھر اگلے ہی لمحے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی۔ لٹل گرل، کیا ہو گیا تمہیں؟ میری یاد میں گھل گھل کر حالت کیا کر لی تم نے اپنی؟ یہ آواز سن کر اسے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے سامنے ایک بار پھر اسی گینگسٹر کو دیکھ کر وہ خوف سے کانپ چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے پھر سے اسی حلیے میں آیا تھا، سر پہ بینڈ، شرٹ کے سامنے بٹن کھلے ہوئے تھے، ہاتھوں میں کئی طرح کے بریسلٹ اور دھاگے پہنے ہوئے۔ وہ ایک نمبر کا لوفر لفنگا ہی لگ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ خواب ہے یا حقیقت؟ وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، کہنے لگا حقیقت ہے۔ اور کل یہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میرا گریبان پکڑ لو گی، میرا منہ نوچ لو گی؟ لو مائی سویٹ ہارٹ، میں تمہارے سامنے ہوں، نوچو میرا منہ، مارو مجھے۔ وہ کپ کپاتے وجود سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ بالکل بھی بدتمیز نہیں تھی، اسے تو آج تک اپنے لیے حق کے لیے بولنا نہیں آیا تھا۔ وہ اس شخص پر، ایک مرد پر کیا ہی ہاتھ اٹھاتی۔ وہ روتے ہوئے کمزور آواز میں کہنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں میں پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ چچی نے مجھے اتنا مارا، میں آپ کی منتیں کرتی رہی میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا یار صرف ایک کس ہی تو کی تھی اور ایک کس سے بچہ تھوڑی ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا اور وہ جب تک تمہارا ساتھ نہ ہوتا ایسے اکیلے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی سوئی تو نہیں تھی جو چبھ جاتی اور تمہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ اس کے بے باک الفاظ سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ سجل اس سے کہنے لگی کہ چلے جائیں یہاں سے، میں خود کو ختم کر دوں گی، بلکہ جو میری حالت ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے میں واقعی میں مر جاؤں گی۔ وہ اسے دیکھے گیا تھا، پھر جلدی سے اپنے ساتھ لائے پیکٹ کو نکال کر اس کے سامنے کر دیا جس سے اشتہا انگیز بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہنے لگا چپ ہو جاؤ، تم جب بھی بولتی ہو عجیب و غریب ہی بولتی ہو۔
اس دن تم نے تو مجھے باسی بریانی گرم کر کے کھلائی تھی، لیکن دیکھو آج میں تمہارے لیے اسپیشل بریانی تیار کروا کے لایا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، چلو شاباش ساری بریانی ختم کرو، ایک بھی چمچ بچا تو پھر دیکھنا۔ بھوک تو اسے واقعی بہت لگی تھی اور اس شخص کا یوں خود پر سختی کرنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس بریانی کو کھانے لگی۔ جب تک وہ کھا رہی تھی وہ کہنے لگا میں آتا ہوں۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ واپس کھڑکی کے راستے سے ہی آیا تھا۔ سجل گھبرا گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بخار کی دوا لایا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا کہ تم پریگننٹ ہو، میں نے صرف ایک کس کی تھی، اگر کچھ اور بھی کیا ہوتا تو میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اس کی ہر ڈرمی پر سجل اسے گھور کر دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میری شادی ہونے والی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے نا، تو پھر اب شادی بھی تم مجھ سے ہی کرنی چاہیے۔ ویسے تو تم جیسے گینگسٹر چور اچکے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ مجھے تو شروع سے ہی آرمی آفیسرز پسند ہیں، لیکن مجھ جیسی یتیم لاوارث کے خواب بھلا کہاں پورے ہوں گے، اس لیے میں تم جیسے چور اچکے کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر لوں گی، کیونکہ میں کسی اور مرد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ اس کے الفاظ سن کر وہ شخص تو حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک الفاظ اس کے دل میں الگ ہی ادھم مچا رہے تھے۔ فوراً سے اسے کندھے سے پکڑ کر کہنے لگا اف، ایک ہی دل ہے، کتنی بار جیتو گی؟ کیوں مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کر رہی ہو میری نیلی آنکھوں والی پری؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا تبھی اس کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ وہ فوراً سے کال اٹینڈ کر کے وہ کال سننے لگا۔ کہیں نہ کہیں دل میں سجل بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے یوں باتیں کرنا، خود کو بار بار لٹل گرل کہلوانا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اگر وہ اس کے قریب آیا تھا تو اس سے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کو اپنا آپ چھونے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ یہ خیانت کے زمرے میں آتا تھا اور وہ ٹھہری اصولوں کی پکی۔ فون پر بات کرتے ہوئے وہ کھڑکی پھیلانگ کر باہر جا چکا تھا۔ سجل اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ پوری رات اس کی کھڑکی کو دیکھتے گزر گئی تھی کہ شاید وہ شخص واپس آ جائے، لیکن خود ہی خود کو دلاسا دے کر کہنے لگی اگر آگے کیا ہوگا، کوئی اور ڈکیتی کی واردات، تبھی تو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ایک بار پھر سے تنہا اور اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ بھری دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا اور وہ اپنے چچا چچی کے رحم و کرم پر تھی۔ وقت گزر رہا تھا، شگن کا سامان اس کے سسرال سے آنا شروع ہو گیا۔ رشن اور فضا تو مہنگے جوڑے دیکھ کر ہی جھل بن کر رہ گئی تھی۔ یہ سارے سامان دینے روشا ساتھ آئی تھی۔ مسکرا کر اس نے سجل کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا، ساتھ ہی اپنے موبائل سے اس نے اپنے بھائی کا نمبر بھی دیا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ لیجیے بھابھی، بھائی کا نمبر ہے، آپ دونوں کیسے بورنگ کپل ہو یار، کچھ بات چیت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، یوں شادی کے دن پرانے لوگوں کی طرح ایک دوسرے کو جانو گے سمجھو گے۔ وہ نمبر تو لے چکی تھی، لیکن اس میں ہمت ہی نہ تھی کہ ویسے کال کر پاتی، نہ ہی اپنے لیے سامان کو دیکھ کر اسے کوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ چند روز بعد ہی اس کا نکاح تھا اور ابھی تک اس گینگسٹر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے، کیونکہ شادی تھی اور اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور صحت خرابی دیکھ کر سجل کی ساس اس کے لیے الگ سے فروٹ لے کر آئی تھی اور سختی سے کہا تھا کہ بھائی ہماری بہو کو کھلائے پلائیں، صحت تو دیکھیں، شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں اس کی حالت کیسی ہوتی جا رہی ہے، رونق لگ ہی نہیں رہی۔ پھر جب لڑکی والوں کو نیک کی صورت 5 لاکھ دینے کی بات ہوئی تو نائمہ بیگم کے منہ میں بھی پانی آ چکا تھا۔ خود صبح شام اسے پھل کاٹ کر دیتی کہ کھا ٹھوس، تیری وجہ سے ہمیں کچھ تو فائدہ ہوگا، مفت میں جو اس گھر سے بھی چلی جائے گی اور 5 لاکھ روپیہ بھی مل جائے گا۔ جیسے جیسے اس کی خوراک کی کمی پوری ہوئی تھی اس کی طبیعت بھی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی سج سور کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ دلہن بن کر وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی دل میں ایک ہی ڈر تھا۔ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ کہاں ہو تم گینگسٹر، تم نے میری ساری خوشیاں خراب کر دی، خود پتہ نہیں کہاں مزے سے میٹھی نیند سو رہے ہوگے۔ بڑی مشکل سے وہ خود پر ضبط کر چکی تھی۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ جب اسے مولوی صاحب کے سامنے لا کر بٹھایا گیا تو یہ سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نکاح کے بعد جب وہ اس شخص کے گھر جائے گی تو کیا ہوگا، اس کی سچائی کھل کر سامنے آ جائے گی اور نہ جانے کیا کر بیٹھے گا وہ شخص۔ معاشرے میں تو غیرت کے نام پر کتنی لڑکیوں کو مار بھی دیا جاتا ہے، کہیں وہ شخص اسے بدلے کی آگ میں مار دیتا تو پھر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ جب مولوی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ سجل مصطفیٰ، آپ کا نکاح ازلین حیدر سے کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے، وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی، نہ ہی نظر اٹھا کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے دوسری طرف دیکھا تھا جو بڑی محبت پاش نظروں سے اس کے جھکے ہوئے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔
تبھی چچی نے جب اس کی پشت پر چٹکی کاٹی تو بڑی مشکل سے اس نے قبول ہے کہا تھا۔ یوں نکاح ہو چکا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو وہ اٹھی تھی، جب ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے دھچکا سا لگا تھا۔ کپ کپاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس ہاتھ میں دیا تو اسے وہ لمس شناسا لگا۔ باہر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی جس میں وہ بیٹھ چکی تھی۔ سارے راستے خاموشی رہی۔ جب اسے بڑے عالیشان سے گھر میں اور ایک خوبصورت سے نفاست سے سجے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا، اس نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی۔ یہ گھر تھا اس کا، یہ اس کے شوہر کا کمرہ تھا، لیکن آنے والے وقت کا سوچ کر اس کا سانس تیز ہونے لگا۔ اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی جب دروازہ کھول کر اذلان حیدر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جیسے اس کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھا تو فوراً اسے کپ کپاتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ اذلان اسے دیکھے جا رہا تھا، کچھ بولا نہیں تھا۔ جب وہ فوراً کہنے لگی کہ دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ میری بات سمجھیں گے، وہ ایسے ہی ہانپ رہی تھی جیسے کتنے میل کا سفر اس نے بھاگ کر طے کیا ہو۔ ٹھیک سے الفاظ بھی اس سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اذلان کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس اسے دیکھے جا رہا تھا جو سر جھکا کر بغیر اس کی طرف دیکھے کہنے لگی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ چچی نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی کی، پلیز آپ مجھے مارنا مت، میں آپ کو سچ پہلے بتا رہی ہوں کہ ایک رات ہمارے گھر میں ایک ڈاکو گینگسٹر آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنے زخم پر پٹی کروائی اور پھر میری تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ میں پریگننٹ ہو گئی، مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی آپ سے کی گئی ہے۔ قسم سے اگر وہ شخص ٹھیک ہوتا تو میں اس سے شادی کرتی، کبھی بھی آپ کی زندگی خراب نہ کرتی۔ آپ بے شک دوسری شادی کر لینا، لیکن مجھے مت مارنا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی یہ کہتی ایک دم سے غش کھا کر گرنے والی تھی۔ خوف سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اذلان اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اس کے گال تھپ تھپانے لگا، پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تھے۔ جیسے اسے ہوش آیا اور لرزتی پلکیں کھولتے ہی اس نے اس عروسی بستر پر سامنے اسی گینگسٹر کو دیکھا تو وہ تڑپ چکی تھی۔ گھبرا کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی، ہانپتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ڈاکو بھائی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ جب اس کے منہ سے ڈاکو بھائی سن کر اذلان کہنے لگا، کچھ خدا کا خوف کر لو لڑکی، کیوں ہمارا نکاح خراب کرنا چاہتی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا۔ ایک بار پھر سے وہ بے ہوش ہونے کو تھی جب اذلان نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ حیرت سے ٹکٹکی باندھے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر نظر دوڑائی، وہی بلیک اور میرون کلر کی شیروانی، یہ تو سچ مچ وہی شخص تھا، یعنی اس کی شادی اسی سے ہوئی تھی۔ اس گینگسٹر کا نام اذلان حیدر تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ کیسا مذاق ہے؟ آپ تو ڈکیتیاں کرتے تھے نا، تو پھر یہ گھر آپ نے چوریاں کر کے بنایا ہے؟ وہ اس قدر ہڑبڑائی ہوئی تھی، اذلان فوراً اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں سب کچھ بتاؤں گا میری نیلی آنکھوں والی پری۔ سب سے پہلے تو تم گھبرانا بند کرو، تم محفوظ ہاتھوں میں ہی ہو۔ وہ جو اس رات تمہارے گھر میں آیا تھا اور پھر میں نے ہی اپنا رشتہ تمہارے بھی لیے بھیجا تھا۔ میں کوئی چور چکا نہیں تھا، بلکہ ایک آرمی آفیسر ہوں، وہی آرمی آفیسر جس کی قسمت تم سے جڑ چکی تھی۔ مجھے ایک خاص مشن کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس علاقے میں تم رہ رہی تھی، اس علاقے سے کچھ کلومیٹر دور ایک پرانا کارخانہ تھا جہاں پر انسانوں کی سودے بازی کی جاتی تھی۔ بہت بار میں اور میری ٹیم ممبرز اس سارے گینگ کے ہیڈ کو پکڑنے میں ناکام ہو چکے تھے، لیکن اس بار میں ساری معلومات اکٹھی کر کے وہاں جا چکا تھا اور موقع پر میں نے اس مین ہیڈ کو بھی مار دیا۔ یہ اس کے چیلے تھے جنہوں نے مجھ پر حملے شروع کر دیے اور میں اپنی جان بچا کر تمہارے گھر آ گیا، کیونکہ میرے ساتھ باقی جو ٹیم ممبرز تھے وہ سبھی شہید ہو چکے تھے۔ صرف میں ہی بچا تھا اور شاید تمہاری خاطر میں بچ چکا تھا۔ وہ مشن پورا ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہی میں گھر گیا اور سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کو میں نے بتایا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سجل کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی جو اب اس کا شوہر بن چکا تھا، لیکن اسے برا بھی لگ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مار کر کہنے لگی کہ بہت غلط کیا آپ نے، میرے ساتھ شادی کرنی تھی تو پھر مجھے شادی سے پہلے پریگننٹ کیوں کر دیا؟ جانتے بھی ہیں یہ بچہ یہ نکاح سے پہلے ہوا ہے اور یقیناً یہ ناجائز ہوگا۔ ذرا شرم نہیں آئی آپ کی وجہ سے چچی نے مجھے اتنا مارا۔ وہ ان سے سینے سے لگا کر کہنے لگا، میری جان، بس ڈیوٹی کی وجہ سے دیر ہو گئی، لیکن اب میرے ہوتے ہوئے کوئی تم پر میلی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور میں ایک بار تمہیں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ یقین نہ آئے تو کل صبح ہی ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جائیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، صبح نہیں، مجھے ابھی کے ابھی جانا ہے۔
اذلان اسے دلہن بنا دیکھ کر کہنے لگا کہ اچھا چلو کپڑے چینج کرو۔ وہ نارمل سے حلیے میں آئی تھی، بے حد حسین لگ رہی تھی جب وہ چپکے سے اسے لے کر گھر سے نکل چکا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں اسے لے کر آیا تھا، جہاں پر ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو کہنے لگی آپ تو پریگننٹ نہیں ہیں۔ جب اس نے اپنی پچھلی رپورٹ کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر ہنس کر کہنے لگی یہ گلی محلے کی کلینک والے ایسے ہی ہوتے ہیں، سوال چنا اور جواب گندم دیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ خود سے شرمندہ ہو چکی تھی، جبکہ اذلان اسے دیکھ کر دبا دبا ہنسا جا رہا تھا۔ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے کتنا سٹریس لیا تھا، لیکن اب سارا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اذلان کو دیکھ کر کہنے لگی کہ سوری، میں نے آپ پر بلا وجہ ہی الزام لگائے اور سب سے زیادہ آپ کا سکون برباد کیا۔ جبکہ اذلان اپنے لب کاٹ کر کہنے لگا مائی سویٹ وائف، اچھا ہوا پتہ چل گیا کہ تم پریگننٹ نہیں، کم از کم میں آج کی رات تمہارے ساتھ یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ آخر کو مجھے میری محبت مل چکی ہے اور تمہیں تمہارا خوابوں کا شہزادہ آرمی آفیسر۔ وہ شرم سے سرخ لال ہو رہی تھی جب دونوں واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ یہ رات ان کی یادگار رات بننے والی تھی۔ ہر دکھ ہر غم جیسے اس رات میں کہیں تحلیل ہو چکا تھا اور وہ اپنا آپ اذلان حیدر کو سونپ چکی تھی۔ اذلان حیدر کے گھر میں سجل کے کہکے اور خوشیاں الگ ہی رونق بکھیر چکی تھی۔ وہ تو جیسے بھول ہی چکی تھی کہ رونا کیا ہوتا ہے، تانے طنز کیا ہوتے ہیں۔ چچی کی بد دعائیں اس کی خوشیوں پر حاوی نہیں ہوئی تھی، البتہ وہ بد دعائیں جو انہوں نے سجل کو دی تھی وہ ان کی بیٹیوں کی قسمت پر حاوی ہو چکی تھی۔ دونوں کے لیے کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں آتا، اور پھر ایک رات وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نائمہ اور ان کے شوہر کسی تقریب میں گھر سے گئے ہوئے تھے، جب ان کی دونوں بیٹیاں جنہوں نے بوائے فرینڈز بنا رکھے تھے ان کو گھر پر بلوا لیا تھا۔ آدھی رات کو دیوار پھلانگتے ہوئے ذکیہ خالہ ایک بار پھر دیکھ چکی تھی۔ اس نے محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ جیسے ہی دونوں لڑکے باہر نکلے تو اچھا خاصا شور مچ چکا تھا۔ لڑکوں کی پٹائی بھی کی گئی لیکن وہ بھاگ چکے تھے، جبکہ نائمہ اور اس کا شوہر تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہے۔ وہ کیچڑ جو کبھی وہ سجل پر اچھالا کرتی تھی آج اپنی بیٹیوں کی قسمت کے لیے رو رہی تھی۔ اور چچا بھی یہی کہتے کہ تم نے اگر میری بھتیجی پر کم ظلم کیے ہوتے تو آج تمہاری بیٹیوں کے سارے یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ بہرحال مکافات عمل تو ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ سجل کو اذلان اپنے ساتھ ڈیوٹی پر لے کر جا چکا تھا۔ یہ زندگی اس کے لیے بالکل خواب سی دکھتی تھی اور اس خواب جیسی زندگی میں اذلان کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی تھی۔